الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں شامل عربی ادب کی ابتدائی کتاب نصاب الادب کی حکایت نمبر 2 پڑھیں گے، دوسری حکایت پڑھیں گے جو کتے کے بارے میں ہے، جس کا عنوان ہے الکلب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الکلب، کلب کا معنی ہے کتا، چھوٹی کاف سے کلب کا معنی ہے کتا، بڑی کاف سے قلب کا معنی ہے دل، ٹھیک ہے۔ الکلب کتا۔ وجد کلب قطعۃ عظم کبیرۃ ففرح بها واستبشر ان تكون له غداء شهيا ثم حملها وجرى على شاته النهر حتى لا تراه الكلاب ولما نظر في الماء رأى خياله فحسبه كلبا آخر يحمل عظمة أكبر من عظمته فرمى التي معه وهجم على الكلب الذي في الماء فلم يجد شيئا ثم رجع إلى عظمته فلم يجدها وبذلك خسر غداءه نتيجة لتمعه المغزى بيزة اليوم خير من دجاجة الغد۔ دیکھیں، الکلب کتا۔ وجدہ کلب، وجدہ کا معنی ہے پانا، وجدہ یجدو یعنی پانا۔ وجدہ کلب، کتے نے پایا، کیا پایا؟ قطعۃ عظم کبیرۃ، ایک بڑی ہڈی کا ٹکڑا۔ قطعۃ کا معنی ہے ٹکڑا، قطعۃ عظم ہڈی کا ٹکڑا۔ اب قطعۃ کی صفت آ رہی ہے کہ ہڈی کا کیسا ٹکڑا؟ بڑا ٹکڑا۔ قطعۃ عظم کبیرۃ، ہڈی کا بڑا ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ قطعۃ عظم کبیرۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہڈی کا بڑا ٹکڑا۔ کبیرۃ جو ہے یہ قطعۃ کی صفت ہے، قطعۃ کی صفت ہے۔ وجد کلب قطعۃ عظم کبیرۃ، ایک کتے نے ایک بڑی ہڈی کا ٹکڑا پایا۔ ایک کتے نے ایک بڑی ہڈی کا ٹکڑا، ہڈی کا بڑا ٹکڑا پایا، ٹھیک ہے۔ کتے نے ہڈی کا بڑا ٹکڑا پایا۔ وجد کلب قطعۃ عظم کبیرۃ، کتے نے ہڈی کا ایک بڑا ٹکڑا پایا۔ ففرح بها، تو اس سے خوش ہو گیا۔ ففرح بها، تو اس کی وجہ سے تو اس سے خوش ہو گیا۔ واستبشر ان تكون له غداء شهيا، اور خوش ہوا کہ اس کے لیے دوپہر کا مزیدار کھانا ہوگا۔ غداء شهيا کا معنی ہے مزیدار کھانا۔ غداء کہتے ہیں غداء دوپہر کے کھانے کو، ٹھیک ہے۔ غداء شهيا کا معنی ہے مزیدار کھانا۔ واستبشر ان تكون له غداء شهيا، اور خوش ہوا کہ اس کے لیے دوپہر کا مزیدار کھانا ہوگا، مزیدار زہرانہ ہوگا، ظہرانہ ہوگا، ظہرانہ دوپہر کے کھانا کہتے ہیں، مزیدار ظہرانہ ہوگا یعنی دوپہر کا مزیدار کھانا ہوگا۔ ثم حملها وجرى على شاته النهر، پھر اسے اٹھایا، ثم پھر حملها اسے اٹھایا، وجرى على شاته النهر، جرا کا معنی ہے دوڑنا، وجرى على شاته النهر، اور نہر کے کنارے پر دوڑا یعنی نہر کے کنارے گیا۔ ثم حملها وجرى على شاته النهر، پھر اسے اٹھا کر نہر کے کنارے گیا۔ حتى لا تراه الكلاب، تاکہ اسے کتے نہ دیکھ لیں۔ حتى لا تراه الكلاب، تاکہ اسے کتے نہ دیکھ لیں۔ کلاب یہ کلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے کتے۔ حتى لا تراه الكلاب، تاکہ اسے کتے نہ دیکھ لیں یعنی دوسرے کتے اسے نہ دیکھ لیں۔ ثم نظر في الماء، پھر جب پانی میں دیکھا، پھر جب اس نے پانی میں دیکھا، ثم نظر ولما نظر في الماء، اور جب اس نے پانی میں دیکھا، رأى خیالہ، جب اس نے پانی میں نظر کیا، ٹھیک ہے، نظر کیا، رأى خیالہ، اپنے سایہ کو دیکھا، اپنے عکس کو دیکھا۔ خیال کہتے ہیں عکس کو، سایہ کو، اس کی جمع آتی ہے اخلیۃ، ٹھیک ہے۔ خیال یہ واحد ہے جس کا معنی ہے عکس، سایہ، اس کی جمع اخلیۃ آتی ہے۔ ولما نظر فی الماء رأى خیالہ فحسبہ کلبا آخر، جب اس نے پانی میں نظر کیا، اپنے عکس کو دیکھا تو اسے دوسرا کتا گمان کیا۔ لما نظر فی الماء، جب اس نے پانی میں دیکھا، نظر کیا، رأى خیالہ، اپنے عکس کو دیکھا،
فحسبہ کلبن آخر، تو اسے دوسرا کتا گمان کیا، پانی میں اپنے عکس کو دیکھا تو اسے دوسرا کتا گمان کیا۔ یحمل عظمۃ اکبر من عظمتہ، کیسا کتا، دوسرا کیسا کتا، اب اس کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ یحمل عظمۃ، جو اٹھائے ہوئے تھا ایک ہڈی، اکبر من عظمتہ، جو اس کے ہڈی سے بڑی تھی، یعنی جو اس کے ہڈی سے بڑی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ کلبن آخر، دوسرا کتا گمان کیا، یحمل عظمۃ اکبر من عظمتہ، جو کتا اس کی ہڈی سے بڑی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا۔ فرمى التي معه، تو اس نے اسے پھینک دیا جو اس کے ساتھ تھا۔ فرمى التي معه، تو اس نے پھینک دیا اسے جو اس کے ساتھ تھا، یعنی جو اس کے پاس ہڈی تھی اسے پھینک دیا۔ فرمى التي معه، تو اس نے پھینک دیا اسے جو اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا۔ وهجم على الكلب الذي في الماء، اور حملہ کر دیا، ہجمہ کا معنی ہے حملہ کرنا۔ وهجم على الكلب الذي في الماء، اور اس کتے پر حملہ کر دیا جو پانی میں تھا، یعنی پانی کے کتے پر حملہ کر دیا۔ وهجم على الكلب الذي في الماء، اور پانی کے کتے پر حملہ کر دیا۔ فلم يجد شيئا، تو اس نے کچھ نہ پایا، کیونکہ وہ تو عکس تھا، پانی میں اس کا عکس تھا، سایہ تھا، تو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ پایا نہیں، پانی میں حملہ کرنے کے بعد کتا ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فلم یجد شیئا، تو اس نے کچھ نہ پایا۔ ثم رجع الى عظمتہ، پھر وہ اپنی ہڈی کی طرف لوٹا۔ ثم رجع، پھر وہ لوٹا، واپس ہوا، الى عظمتہ، اپنی ہڈی کی طرف۔ فلم یجدها، تو اسے نہ پایا۔ وبذلک خسر غداءہ نتیجۃ لطمعہ، اور اسی وجہ سے، اسی سبب، وبذلک، اسی سبب، اسی وجہ سے، خسر غداءہ، اپنے دوپہر کے کھانے کا نقصان کیا، نتیجۃ لطمعہ، اپنی لالچ کے نتیجے میں، اپنی لالچ کے نتیجے میں۔ المغزى، حاصل کلام، بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد، آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا بیضۃ الیوم، آج کا انڈا، خیر من دجاجۃ الغد، کل کی مرغی سے بہتر ہے، یعنی آج جو انڈا ہے یہ کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ کل مرغی ہوگی نہیں ہوگی یہ یقین نہیں ہے، لیکن جو انڈا ہے یہ تو یقینی ہے نا، تو آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے 9 نقد نہ 13 ادھار، یعنی نقد اگر 9 مل جائے، 9 روپے مل جائے تو ادھار 13 روپے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وجد کلب قطعۃ عظم کبیرۃ، ایک کتے نے ہڈی کا ایک بڑا ٹکڑا پایا۔ وجد کلب قطعۃ عظم کبیرۃ، ایک کتے نے ہڈی کا ایک بڑا ٹکڑا پایا۔ ففرح بها، تو اس سے خوش ہو گیا۔ واستبشر ان تكون له غداء شهيا، اور خوش ہوا کہ اس کے لیے دوپہر کا مزیدار کھانا ہوگا، اور خوش ہوا کہ اس کے لیے مزیدار ظہرانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ثم حملها وجرى على شاته النهر، پھر اسے اٹھا کر نہر کے کنارے دوڑا۔ حتی لا تراه الكلاب، تاکہ اسے کتے نہ دیکھ لیں۔ فلما نظر فی الماء رأى خیالہ فحسبہ کلبا آخر، تو جب اس نے پانی میں نظر کیا اپنے عکس کو دیکھا اور اسے دوسرا کتا گمان کیا، فحسبہ کلبا آخر، تو اسے دوسرا کتا گمان کیا۔ یحمل عظمۃ اکبر من عظمتہ، جو اس کی ہڈی سے بڑی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا۔ یحمل عظمۃ اکبر من عظمتہ، جو اس کی ہڈی سے بڑی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا۔ فرمى التي معه وهجم على الكلب الذي في الماء، تو اسے پھینک دیا جو اس کے ساتھ تھی، یعنی اس ہڈی کو پھینک دیا جو اس کے ساتھ تھی۔ وهجم على الكلب الذي في الماء، اور اس کتے پر حملہ کر دیا جو پانی میں تھا۔ فلم يجد شيئا، تو اس نے کچھ نہ پایا۔ ثم رجع الى عظمته، پھر اپنی ہڈی کی طرف لوٹا، پھر اپنی ہڈی کی طرف واپس ہوا۔ فلم يجدها، تو اسے بھی نہ پایا۔ وبذلك خسر غداءه نتیجة لطمعه، تو اس وجہ سے، اس سبب سے اس نے اپنے دوپہر کے کھانے کا نقصان کیا لالچ کے نتیجے میں۔ المغزى، بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد، آج کا انڈا کل کی مرغی سے بہتر ہے۔ تدریب الاول، تدریب کا معنی ہوتا ہے تربیت، یہاں مراد مشق ہے، ٹھیک ہے۔ مشق ایک تربیت ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح کی تربیت ہے۔ تدریب الاول، پہلی مشق، پہلی تمرین۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔
नंबर 1 माँ वजदा कल्बुन, कुत्ते ने क्या पाया। माँ मैंने क्या, वजदा कल्बुन कुत्ते ने पाया। माँ वजदा कल्बुन कुत्ते ने क्या पाया। जवाब में कहेंगे वजदा कल्बुन क़िताअता अज़्मिन कबीरतन, कुत्ते ने हड्डी का बड़ा टुकड़ा पाया। माँ वजदा कल्बुन कुत्ते ने क्या पाया। वजदा कल्बुन क़िताअता अज़्मिन कबीरतन, कुत्ते ने हड्डी का बड़ा टुकड़ा पाया। नंबर 2 इला आइना हमल कल्बु क़िताअता अज़्मिन, इला आइना यानी कहाँ तक, इला मतलब तक, तरफ, इला आइना कहाँ तक या किस तरफ, हमल कल्बु कुत्ते ने उठाया, क़िताअता अज़्मिन हड्डी के टुकड़े को, यानी किस तरफ कुत्ते ने हड्डी के टुकड़े को उठाया, यानी उठाकर ले गया, किस तरफ कुत्ते ने हड्डी के टुकड़े को उठाकर ले गया। इला आइना हमल कल्बु क़िताअता अज़्मिन, किस तरफ कुत्ता हड्डी के टुकड़े को ले गया। फिर जवाब में कहेंगे हमल कल्बु क़िताअता अज़्मिन इला शातिइन नहर, हमल कल्बु क़िताअता अज़्मिन इला शातिइन नहर, कुत्ता हड्डी के टुकड़े को नहर के किनारे ले गया, या कुत्ते ने हड्डी के टुकड़े को नहर के किनारे की तरफ उठाया। हमल कल्बु क़िताअता अज़्मिन इला शातिइन नहर, कुत्ते ने हड्डी के टुकड़े को नहर के किनारे की तरफ उठाया, यानी उस तरफ ले गया। नंबर 3 मा हसिबल कल्बु हीना नज़र फिल मा, कुत्ते ने क्या गुमान किया जब उसने पानी में नज़र किया। मा हसिबल कल्बु, कुत्ते ने क्या गुमान किया। ठीक है, हसीब हसीब का माना नज़र गुमान करना, हसीब हसीब का माना। मा हसीबल कल्बु, कुत्ते ने क्या गुमान किया। हीना नज़र फिल मा, जब उसने पानी में नज़र किया। मा हसीबल कल्बु हीना नज़र फिल मा, कुत्ते ने क्या गुमान किया जब उसने पानी में नज़र किया। इसके जवाब में कहेंगे लम्मा नज़रल कल्बु फिल मा, जब कुत्ते ने पानी में नज़र किया। लम्मा नज़रल कल्बु फिल मा, जब कुत्ते ने पानी में नज़र किया। हसीबा ख़यालहु कल्बन आखर, अपने अक्स को दूसरा कुत्ता गुमान किया। हसीबा ख़यालहु कल्बन आखर, अपने अक्स को दूसरा कुत्ता गुमान किया। यहमिलु अज़मतन अकबरु मिन अज़मतिही, जो उसकी हड्डी से बड़ी हड्डी उठाए हुए था। ठीक है, माँ हसीबल कल्बु हीना नज़र फिल मा, कुत्ते ने क्या गुमान किया जब उसने पानी में नज़र किया। जवाब में कहेंगे लम्मा नज़ल कल्बु फिल मा हसीबा ख़यालहु कल्बन आखर यहमिलु अज़मतन अकबरु मिन अज़मतिही, यानी जब कुत्ते ने पानी में नज़र किया। लम्मा नज़र कल्बु फिल मा, जब कुत्ते ने पानी में नज़र किया। हसीबा ख़यालहु कल्बन आखर, अपनी अक्स को दूसरा कुत्ता गुमान किया। यहमिलु अज़मतन अकबरु मिन अज़मतिही, जो उसकी हड्डी से बड़ी हड्डी उठाए हुए था। नंबर 4 मा फ़अलल कल्बु हीनमा हसीबा फिल माई कल्बन आखर, कुत्ते ने क्या किया। मा फ़अलल कल्बु, कुत्ते ने क्या किया। हीनमा हसीबा फिल माई, जब उसने गुमान किया पानी में। कल्बन आखर, दूसरा कुत्ता, यानी कुत्ते ने क्या किया जब उसने पानी में दूसरा कुत्ता गुमान किया। मा फ़अलल कल्बु हीनमा हसीबा फिल माई कल्बन आखर, कुत्ते ने क्या किया जब उसने पानी में दूसरा कुत्ता गुमान किया। ठीक है, उस वक्त उस कुत्ते ने क्या किया। फिर जवाब में कहेंगे रमल कल्बु अल अज़मतल्लती कानत माहू, रमल कल्बु, कुत्ते ने फेंक दिया। अल अज़मतल्लती माहू, उस हड्डी को जो उसके साथ थी। वह हजमा अलल कल्बिल आखर, और दूसरे कुत्ते पर हमला कर दिया। वह हजमा अलल कल्बिल लज़ी फिल्मा, इस तरह भी कह सकते हैं। वह हजमा अला कल्बिल लज़ी फिल्मा, और हमला कर दिया उस कुत्ते पर जो पानी में था। ठीक है, मा फ़अलल कल्बु हीनमा हसीबा फिल माई कल्बन आखर, कुत्ते ने क्या किया जब उसने पानी में दूसरा कुत्ता गुमान किया। जवाब में कहेंगे रमल कल्बु अल अज़मतल्लती कानत माहू, कुत्ते ने उस हड्डी को फेंक दिया जो उसके साथ थी। वह हजमा अलल कल्बिल आखर, और दूसरे कुत्ते पर हमला कर दिया। वह हजमा अला कल्बिल आखर कहें, या वह हजमा अला कल्बिल लज़ी फिल मा, कुत्ते ने हमला कर दिया उस कुत्ते पर जो पानी में था। ठीक है, इसके बाद है नंबर 5 में मा वजदल कल्बु बादा हजमिही आला कल्बिल आखर, कुत्ते ने क्या पाया। मा वजदल कल्बु, कुत्ते ने क्या पाया। बादा हजमिही आला कल्बिल आखर, दूसरे कुत्ते पर हमला करने के बाद, यानी कुत्ते ने क्या पाया अपने दूसरे कुत्ते पर अपना हमला करने के बाद। ठीक है, कुत्ते ने दूसरे कुत्ते पर हमला करने के बाद क्या पाया। मा वजदल कल्बु बादा हजमिही आला कल्बिल आखर, कुत्ते ने क्या पाया उसके दूसरे कुत्ते पर हमला करने के बाद। जब वो दूसरे कुत्ते पर हमला किया उसके बाद उसने क्या पाया। जवाब में कहेंगे लम यजिद कल्बुन शैअन बादा हजमिही अल कल्बिल आखर, कुत्ते ने कुछ नहीं पाया
دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے بعد، لم یجد کلب شیئن بعد حجمہ علی کلب الآخر، کتے نے دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے بعد کچھ نہیں پایا، لم یجد کلب شیئن بعد حجمہ علی الکلب الآخر، کتے نے دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے بعد کچھ نہیں پایا۔ نمبر 6، ما کانت نتیجۃ طمعہ، لالچ کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی لالچ کا نتیجہ کیا ہوا۔ کانت کا معنی، اس کانا جو ہے نا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کانا کا معنی تھا، ہوا، ایسے معنی میں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہونے کا معنی میں استعمال کریں گے۔ ما کانت نتیجۃ طمعہ، اس کی لالچ کا نتیجہ کیا ہوا، ما کانت نتیجۃ طمعہ، اس کی لالچ کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی لالچ کا انجام کیا ہوا۔ جواب میں کہیں گے خسر غداءہ نتیجۃ لطمعہ، اس نے اپنے زہرانے کا نقصان کیا لالچ کے نتیجے میں۔ خسر غداءہ نتیجۃ لطمعہ، اس نے اپنے زہرانے کا نقصان کیا لالچ کے نتیجے میں۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجۃ طمعہ، اس کے لالچ کا نتیجہ خسران غدائہ، اس کے دوپہر کھانے کا نقصان کرنا ہے، خسران غدائہ، اس کے دوپہر کھانے کا خسرانہ غدائہ، ٹھیک ہے، اس طرح خسران غدائہ۔ اگر مبتدا خبر بنائیں گے تو اس طرح بنائیں گے کہ نتیجۃ طمعہ، اس کی لالچ کا نتیجہ الخسران غدائہ، اس کے دوپہر کھانے کا نقصان کرنا ہے، نتیجۃ طمعہ خسران غدائہ۔ ایک تو ترکیب یہ ہوئی، دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ خسر غداءہ نتیجۃ لطمعہ، خسر غداءہ، اس نے اپنے دوپہر کھانے کا نقصان کیا نتیجۃ لطمعہ۔ تدریب الثانی، دوسری تمرین، دوسری مشق، ضع اسم التفضیل مناسبا فی کل فراغ، ہر خالی جگہ میں مناسب اسم تفضیل رکھو، ضع اسم التفضیل مناسبا فی کل فراغ، ہر خالی جگہ میں مناسب اسم تفضیل رکھو۔ سب سے پہلے ہے اللہ، پھر خالی جگہ ہے من کل شے، تو یہاں خالی جگہ میں لگائیں گے اللہ اکبر من کل شے، اکبر اسم تفضیل ہے جس کا معنی ہے بڑا۔ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں، اس میں تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کے مقابل میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر من کل شے، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو یہاں پہ بڑا ہونا تمام چیزوں کے مقابل میں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ نمبر 2، نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر خالی جگہ ہے من کل انبیاء، تو یہاں پہ خالی جگہ میں لگانا ہے افضل یا اکرم، نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من کل انبیاء، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، یا پھر کہیں اکرم، تمام انبیاء سے زیادہ شرف والے ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ بزرگ ہیں۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل الانبیاء۔ نمبر 3، الماء الذی خرج من اصابع سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خالی جگہ ہے من کل میاہ، اس میں بھی افضل یا اطہر لگا سکتے ہیں، یعنی وہ پانی جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، وہ پانی جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلیوں سے نکلا، خارج ہوا، وہ تمام پانیوں سے کیا ہے، بسم اللہ کہ افضل ہے، تمام پانی سے افضل ہے، یا اطہر ہے، تمام پانی سے زیادہ پاک ہے۔ تو الماء الذی خرج من اصابع سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل المیاہ۔ نمبر 4، هذه المعاملۃ، پھر خالی جگہ من الشمس، یہ معاملہ سورج سے، بیچ میں خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو بیچ میں ہم کریں گے اظہر، هذه المعاملۃ اظہر من الشمس، یہ معاملہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے، هذه المعاملۃ اظہر من الشمس، یہ معاملہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ عام طور پر یہ مقولہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو سورج سے زیادہ ظاہر ہے، اس میں کیا بیان کیا جائے، اس کی طرف سے کیا بیان کیا جائے، هذه المعاملۃ اظہر من الشمس، یہ معاملہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے۔ نمبر 5، ہوا، اس کے بعد خالی جگہ ہے منی، ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، یا اکبر منی، یا مجھ سے بڑا ہے، کچھ بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ نمبر 6، طول عابد، پھر خالی جگہ
من عمہ، یعنی عابد کی لمبائی اس کے چچا سے کیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، تو ہمیں لگا لیں گے اطول، اکثر لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ طول عابد اکثر من عمہ، عابد کی لمبائی اس کے چچا سے زیادہ ہے، اکثر من عمہ اس کے چچا سے زیادہ ہے۔ طول عابد اکثر من عمہ، طول عابد اکثر من عمہ، عابد کی لمبائی اس کے چچا سے زیادہ ہے۔ نمبر 7، الفتنۃ پھر خالی جگہ من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ قتل میں تو ایک آدمی مرتا ہے، فتنے میں قبیلے کی موت ہوتی ہے، گویا کہ قبیلے میں لڑائی ہوتی ہے تو قبیلہ مر جاتا ہے، کبھی کبھی شہر ہی فتنے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، یا پھر الفتنۃ اقبح من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، یعنی اشد لگائیں تبھی درست ہے، یا الفتنۃ اقبح من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، قبیح ہے۔ التدریب الثالث، تیسری تمرین، التدریب الثالث میں بیان کر رہے ہیں، عین فیما یلی المضاف والمضاف الیہ، مضاف الیہ کو یعنی جس میں مضاف الیہ ملے ہوئے ہیں اس کو معین کرو، یہ بتاؤ کہ یہ جملے آ رہے ہیں اس میں کون سے جملے میں مضاف الیہ ملے ہوئے ہیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، آپ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے کہ مضاف کبھی ایسا ہوتا ہے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، تو جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے قلم زیدن، تو یہاں پہ قلم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، کس کا قلم، زید کا قلم، تو قلم کی کیونکہ نسبت کی گئی ہے اس لیے قلم ہے مضاف اور زید ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، اردو میں کیا کہتے ہیں، زید کا قلم، لیکن جب عربی میں ہم بولیں گے قلم زید، بعد میں قلم، پہلے قلم لائیں گے بعد میں زید لائیں گے، یعنی اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ، یعنی جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے کی طرف مضاف ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا اسم اور ایک اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، پھر دوسرا اسم کسی اور ایک اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ترکیب اضافی ہوتا ہے یہ، لیکن جو بیچ میں جو اسم ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف۔ جیسے مثال سمجھیں، قلم ولدی خالدین، قلم ولدی خالدین، قلم مضاف ہے کس کی طرف، ولد کی طرف، قلم ولدی خالدین، قلم مضاف ہے ولد کی طرف، ولد مضاف ہے خالد کی طرف، تو بیچ میں جو ولد ہے اسے کہیں گے مضاف الیہ مضاف۔ ولد جو ہے مضاف الیہ کیوں ہے، یعنی قلم کی طرف نظر کرتے ہوئے مضاف الیہ ہے۔ قلم ولدی خالد، قلم ولدی خالد میں ولد قلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قلم کی طرف نظر کرتے ہوئے مضاف الیہ ہے، کیونکہ ولد کی طرف قلم کی نسبت کی گئی ہے اس لیے ولد مضاف الیہ ہے، اور خالد کی طرف نظر کرتے ہوئے مضاف ہے کیونکہ خالد کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مضاف الیہ مضاف۔ تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے اس سبق میں، بس یہ کرنا ہے کہ کون مضاف ہے، کون مضاف الیہ کس سے ملے ہوئے ہیں یہ متعین کرنا ہے، معین کرنا ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ثم رجع الی عظمتہ، پھر وہ اپنی ہڈی کی طرف لوٹا، ثم پھر رجع لوٹا، الی عظمتہ اپنی ہڈی کی طرف، ثم رجع الی عظمتہ پھر وہ اپنی ہڈی کی طرف لوٹا، تو یہاں پہ عظمتہ یہ مضاف الیہ، اس میں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، عظمتہ میں عظمتی یہ مضاف ہے، حاضمیر مضاف الیہ ہے، عظمتہ میں عظمتی مضاف، حاضمیر مضاف الیہ ہے، اور عظمتہ یہ مضاف الیہ سے مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تعلم الطالب مبادئ اللغۃ العربیہ، طالب علم نے سیکھا، تعلم مطلب سیکھا، تعلم الطالب طالب علم نے سیکھا، کیا سیکھا، مبادئ اللغۃ العربیہ،
مبادی کہتے ہیں ابتدائی بات کو، عربی زبان کی ابتدائی باتوں کو۔ تعلم الطالب مبادی اللغۃ العربیۃ، طالب علم نے عربی زبان کی ابتدائی باتیں سیکھی۔ تو یہاں پہ مبادی اللغۃ العربیۃ یہ ہے مضاف مضاف الیہ، یعنی مبادیہ مضاف ہے، اللغۃ العربیۃ مضاف الیہ ہے، یعنی اللغت موصوف، اللغت موصوف، العربیت صفت، یہ موصوف صفت مل کر کے مبادیہ کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تعلم الطالب مبادی اللغۃ العربیۃ، طالب علم نے عربی زبان کی ابتدائی باتیں سیکھیں۔ تو یہاں پہ لکھنا یہ ہے کہ مبادی اللغۃ العربیۃ مضاف مضاف الیہ ہے۔ نمبر 3، ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہاں پہ ازواج رسول اللہ، یہ بھی ترکیب اضافی کے ساتھ ہے۔ ازواج یہ مضاف ہے لفظ رسول کی طرف، اور لفظ رسول مضاف ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ لفظ ازواج رسول اللہ میں ازواج مضاف ہے رسول کی طرف، اور رسول مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، تو لفظ رسول جو بیچ میں ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے۔ ازواج رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیویاں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لکھنا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے، یعنی یہ معین کرنا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ہے امہات المؤمنین، یہ بھی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ امہات مضاف ہے، المؤمنین مضاف الیہ ہے، مومنوں کی مائیں، امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمبر 4، جدران غرفتی زید خضراء، جدران دیوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دیوار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جدران غرفتی زید، زید کے کمرے کی دیوار، خضراء سبز ہے، ہرا ہے۔ جدران غرفتی زید خضراء، زید کے کمرے کی دیوار سبز ہے۔ تو یہاں پہ جدران غرفتی زید یہ مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے، یعنی یہاں پہ جدران مضاف ہے غرفت کی طرف، غرفہ کی طرف، اور غرفہ مضاف ہے زید کی طرف، تو غرفہ مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ غرفہ جدران مضاف ہے غرفہ کی طرف تو یہ مضاف الیہ ہوا، اور غرفہ مضاف ہے زید کی طرف تو یہ مضاف ہوا، تو غرفہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اس کی وضاحت نہیں کرنی ہے، یہاں بس اتنا لکھنا ہے کہ جدران غرفتی زیدین یہ مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے، یا پھر اس طرح کرنا ہے کہ پورا جملہ لکھنا ہے اور سائڈ میں لکھ دینا ہے مضاف مضاف الیہ سے مرکب جملے، ٹھیک ہے، یا پھر مضاف مضاف الیہ، تو پورے جملہ لکھنا ہے اور سائڈ میں آخر میں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہے اسے لکھ دینا ہے۔ تو یہاں پہ جدران غرفتی زیدین مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے، تو اس میں لکیر کھینچ دینی ہے کہ یہ اسے مرکب ہے، کسی طرح بھی ہو اسے معین کرنا ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، لی کلامی خطیبی مسجدنا اثر بلیغ، لی کلامی خطیبی مسجدنا، ہمارے مسجد کے خطیب کے کلام کے لیے۔ تو یہاں پہ کلام مضاف ہے خطیب کی طرف، کس کا کلام؟ خطیب کا کلام۔ کون سا خطیب؟ اب خطیب مضاف ہے مسجد کی طرف، ٹھیک ہے، خطیبی مسجدی، خطیب مضاف ہے مسجد کی طرف، اور مسجد مضاف ہے نا ضمیر کی طرف، یعنی کون سی مسجد؟ ہماری مسجد، ہماری مسجد کے خطیب کے کلام کے لیے اثر بلیغ، اچھا اثر ہے، اثر بلیغ اچھا اثر ہے، بلی کا معنی اچھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لی کلامی خطیبی مسجدنا اثر بلیغ، ہماری مسجد کے خطیب کے کلام کے لیے اچھا اثر ہے، یعنی ہماری مسجد کے خطیب کا کلام مؤثر ہے، اچھا مؤثر ہے، یا پھر اس طرح کہیں کہ ہماری مسجد کے خطیب کے کلام میں، یا ہماری مسجد کے خطیب کے کلام کے لیے اچھا اثر ہے۔ لی کلامی خطیبی مسجدنا اثر بلیغ، ہماری مسجد کے خطیب کے کلام کے لیے اچھا اثر ہے، تو یہاں پہ یہ بتانا ہے کلامی خطیبی مسجدنا یہ مضاف مضاف الیہ سے مرکب ہے، یعنی کلام مضاف ہے، خطیبی مضاف الیہ مضاف ہے، پھر مسجدی مضاف الیہ مضاف ہے، اور نا یہ مضاف الیہ ہے۔
کلامی خطیبی مسجدی کلامی خطیبی مسجدنا، لیکن اس کو میں جو بتلایا کہ یہ کلام مضاف ہے، خطیبی مضاف الیہ مضاف ہے، اس طرح آپ کو لکھنا نہیں ہے، بس اتنا بتا دینا ہے کہ کلامی خطیبی مسجدنا یہ کیا ہے، مضاف الیہ سے مرکب ہے بس۔ نمبر 6، ما سر نجاحی حاضر تلمیذ، سر کہتے ہیں راز کو، اسی سے آتا ہے اسرار۔ ما سر نجاحی حاضر تلمیذ، اس طالب علم کے کامیابی کی کیا راز ہے؟ ما سر نجاحی حاضر تلمیذ، اس طالب علم کے کامیابی کی کیا راز ہے؟ یہاں پہ ما مکمل یعنی ما سر سے لے کر کے آخر تک مضاف الیہ سے مرکب ہے۔ سر مضاف ہے نجاح کی طرف اور نجاح مضاف ہے حاضر تلمیذ کی طرف، یعنی اس طالب علم کے کامیابی کی کیا راز ہے، ٹھیک ہے۔ سر مضاف ہے اور نجاحی مضاف الیہ مضاف ہے، حاضر تلمیذ یہ مضاف الیہ ہے۔ حاضر اس میں اشارہ اور تلمیذ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ مضاف ہے۔ ما سر نجاحی حاضر تلمیذ، اس طالب علم کی کامیابی کی کیا راز ہے؟ یہ لکھنا ہے کہ سر نجاحی حاضر تلمیذ یہ مکمل مضاف الیہ سے بنا ہے کہ یا پھر یہ کہیں کہ یہ مضاف الیہ سے ملا ہوا ہے۔ التدریب الرابع، چوتھی تمرین، چوتھی مشق، ترجمہ ما یاتی الی العربیہ، آنے والے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ خوش ہوا، کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ خوش ہوا۔ وجد کلب قطعۃ عظم، کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ خوش ہوا۔ وجد کلب قطعۃ عظم ففرح، کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ خوش ہوا۔ وجد کلب قطعۃ عظم ففرح، اگر یہاں پہ ایسا ہوتا کہ کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ اس سے خوش ہوا تو کیا کہتے؟ وجد کلب قطعۃ عظم ففرح بها، تو وہ اس سے خوش ہوا۔ تو یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں کہ ففرح بها، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے ہڈی کا ٹکڑا ملا اور خوش ہوا تو اسی سے خوش ہوا ہوگا نا، تو فرح بها لاہیں یا بها نہ لاہیں، دونوں صورت میں درست ہے۔ یعنی کتے کو ہڈی کا ٹکڑا ملا تو وہ خوش ہوا، اس کی عربی یوں بنائیں وجد کلب قطعۃ عظم ففرح، آخر میں بها لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے آپ کو اختیار ہے، لگائیں تو اچھی بات ہے، نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں۔ وجد کلب قطعۃ عظم ففرح بها۔ نمبر 2، جب میں نے زمین پر اپنا سایہ دیکھا تو اسے بڑا گمان کیا۔ اذ رأیت خیالی علی الارض، جب میں نے زمین پر اپنا سایہ دیکھا۔ اذ رأیت خیالی، خیال کے آخر میں یا زمین لگائیں گے۔ اذ رأیت، جب میں نے دیکھا، زمین پر، علی الارض، جب میں نے زمین پر دیکھا۔ اذ رأیت علی الارض خیالی، یا پھر اذ رأیت خیالی علی الارض، جب میں نے اپنا سایہ زمین پر دیکھا اسے بڑا گمان کیا۔ حسبتہ کبیرا، جب میں نے زمین پر اپنا سایہ دیکھا تو اسے بڑا گمان کیا۔ اذ رأیت خیالی علی الارض حسبتہ کبیرا، اذ رأیت خیالی علی الارض حسبتہ کبیرا۔ نمبر 3، کتے نے اس بلی پر حملہ کر دیا جو دیوار پر بیٹھی تھی۔ ہجم الکلب، حملہ کر دیا، اس کے لیے کہیں گے ہجم الکلب، کتے نے حملہ کر دیا، ہجم الکلب، اس بلی پر حملہ کر دیا جو دیوار پر بیٹھی تھی۔ علی القطعۃ التی جلست علی الجدار، کتے نے اس بلی پر حملہ کر دیا جو دیوار پر بیٹھی تھی۔ ہجم الکلب علی القطعۃ التی جلست علی الجدار، ہجم الکلب علی القطعۃ التی جلست علی الجدار، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس طرح کریں ہجم الکلب علی القطعۃ التی کانت جالست علی الجدار، جلست علی الجدار کریں یہ بھی درست ہے، کانت جالست علی الجدار کریں تبھی درست ہے۔ جلست کی جگہ کانت جالست لا سکتے ہیں یا جلست لا سکتے ہیں، دونوں لا سکتے ہیں۔ ہجم الکلب علی القطعۃ التی کانت جالست علی الجدار، کتے نے اس بلی پر حملہ کر دیا جو دیوار پر بیٹھی تھی۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں، زید اپنی طمع کے نتیجے میں نادم ہوا۔ زید نادم ہوا، ندیمہ زید، اپنی طمع کے نتیجے میں، نتیجۃ لطمعہ، زید اپنی طمع کے نتیجے میں نادم ہوا، ندیمہ زید نتیجۃ لطمعہ، زید اپنی طمع کے نتیجے میں نادم ہوا،
ندیمہ زید نتیجتاً لطمعہ۔ نمبر 5 لالچ ہلاکت کا سبب ہے۔ اجتمع، لالچ کی عربی الطمع آتی ہے، لالچ ہلاکت کا سبب ہے، الطمع سبب الہلاکتی، لالچ ہلاکت کا سبب ہے، الطمع سبب الہلاکتی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا، یا ہمارے ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔